میرا شوہر بیٹیوں کی شادی نہ کرتا، جبکہ میری چاروں بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں۔ ایک دن اچانک چاروں بیٹیوں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ چاروں بیٹیاں حاملہ ہو چکی ہیں۔ یہ خبر سن کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ میری بیٹیاں تو گھر سے باہر بھی نہیں جاتی تھیں اور وہ چاروں ایک ہی کمرے میں سوتی تھیں۔ لیڈی ڈاکٹر کو جب میں نے بتایا کہ ان کی تو شادی بھی نہیں ہوئی، پھر یہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ لیڈی ڈاکٹر خود بھی پریشان تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ رات کے وقت ان چاروں پر نظر رکھیں۔ اگلی رات جیسے میں چھپ کر بیٹی کے کمرے میں گئی تو سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ میں ایک سائیکٹرسٹ ڈاکٹر ہوں۔ میرے پاس ایک ایسی ذہنی مریض آئی تھی جس کی کہانی سن کر میرا دماغ بھی چکرا گیا تھا۔ ایسا کہ اس میری زندگی میں پہلی مرتبہ آیا تھا۔ آئیے میں آپ سب کو اس عورت کی کہانی اسی کی زبانی سناتی ہوں۔ میرا نام بلقیس ہے۔ ہمارا گھرانہ جدی پشتی پیروں کا گھرانہ مشہور تھا۔ ہمارے گھر پرانے رسم و رواج کی سخت پیروی کی جاتی تھی اور عورتیں پردے کی خاصی پابندی کرتی تھیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی اماں کو ابا کے سامنے ادب سے بات کرتے دیکھا تھا۔ میرے علاوہ گھر میں 3 لڑکیاں اور تھیں، جن میں سے 2 چچا کی بیٹیاں تھیں اور ایک میری چھوٹی بہن۔ ہم لڑکیوں کی پرورش اور تعلیم و تربیت سخت ماحول میں ہوئی تھی۔ ہمیں باہر جانا منع تھا۔ میرے چچا کی ایک بیٹی جس کا نام عالیہ تھا، وہ مجھ سے 4 سال بڑی تھی اور گھر میں اس کی شادی کی باتیں چل رہی تھیں۔ عالیہ باجی کی شادی ساتھ والے گاؤں کے گدی نشین کے بیٹے سے طے کی جا رہی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے، لیکن عالیہ باجی کا چہرہ دیکھ کر ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ اس شادی سے خوش ہیں۔ اور پھر مجھے جلد ہی پتہ چل گیا کہ اتنے سخت پہرے اور کڑی نگرانی کے باوجود عالیہ باجی کا کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا تھا اور وہ ملازمہ کے کپڑے پہن کر اس لڑکے سے ملنے جاتی تھی جسے وہ پسند کرتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری تھا۔ پھر شادی سے ایک رات پہلے عالیہ باجی اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی اور پورے گھر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اتنے اعلیٰ خاندان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو جاتا تو گاؤں میں ہمارے خاندان کی بہت بدنامی ہوتی، اس لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ عالیہ باجی مر گئی ہے۔ اس کا جھوٹا جنازہ بھی سب کے سامنے دفن کر دیا گیا تھا۔ اور جہاں عالیہ باجی کی شادی طے ہوئی تھی، وہاں میری شادی کر دی گئی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے عمر میں 10 سال بڑا تھا اور وہ اپنے علاقے کا سائن تھا، اور اس کی رسمیں ہم سے بہت ہی الگ تھیں۔ ان کے ہاں کا عقیدہ تھا کہ پہلی اولاد لڑکا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر لڑکی پیدا ہوگی تو پھر بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ مگر بدقسمتی سے میں نے پہلے لڑکی کو نہیں بلکہ 2 چڑیاں لڑکیاں کو جنم دیا۔ میرے پورے سسرال والوں کا منہ بن گیا تھا، مگر چونکہ میرا تعلق بھی ایک مضبوط گھرانے سے تھا، اس لیے مجھے کچھ کہا تو نہیں جاتا تھا، مگر پھر بھی میں محسوس کر سکتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے کھچا کھچا ہے۔ میں نے دعا کی کہ میں جلدی سے بیٹے کی ماں بن جاؤں تاکہ مجھے اپنی کھوئی ہوئی عزت مل جائے، مگر خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اگلی بار پھر میری 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اب میں 4 بیٹیوں کی ماں بن چکی تھی، اور میرے سسرال والوں نے مجھے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اب اگر اس نے بیٹا نہ جانا تو وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دیں گے، کیونکہ ان کو اپنے خاندان کے لیے ایک وارث چاہیے تھا۔ میں کیا کہتی؟ میں نے تو اپنے شوہر کو بہت بار کہا کہ دوسری شادی نہ کرنا، مگر اس کا کہنا بھی یہی تھا کہ اسے یاگیر اور خاندانی گدی کے لیے ایک بیٹا تو اسے ہر صورت چاہیے، اس لیے اس نے دوسری شادی کر لی اور مجھے حویلی کے آخر میں دوسری طرف سے دروازہ نکال کر الگ کر دیا گیا۔ میں نے اپنی چاروں بیٹیوں کی پرورش کرنی شروع کر دی۔ ایک دن میری ساس میرے پاس آئی، کہنے لگی، تجھے اپنی بیٹیوں کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہیں کرنی چاہیے، ان کو کسی یتیم خانے میں دے دے اور تو بھی میرے بیٹے سے طلاق لے کر دوسری شادی کر لے۔ میں غصے میں آ کے کہا، کیوں؟ فائدہ نہیں ہوگا، میں اپنی بیٹیوں کو بہت اچھی پرورش دوں گی۔ میری سانس ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تو ایک دن پچھتائے گی کہ تو نے بیٹیاں کیوں پیدا کی ہیں۔ مجھے اپنی ساس کے یوں کہنے پر بہت غصہ آیا، مگر میں کیا کہہ سکتی تھی؟ میرا شوہر اپنی دوسری بیوی کے ساتھ بہت خوش تھا۔ اس نے ہماری فکر کرنا چھوڑ دی تھی۔ اس گھر میں ہمیں کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی۔ ایسے میں ہم ماں بیٹی ایک دوسرے کا سہارا تھی۔ پھر جب شوہر کے گھر بیٹا پیدا ہو گیا تو وہ بالکل ہی ہمیں بھول گیا۔ جب میری بڑی بیٹی کی عمر 22 سال ہوئی اور اس نے 5 جماعتیں پڑھ لیں تو مجھے لگا کہ اب اس کی پڑھائی بند کر دی جائے، مگر ایسا نہ ہوا۔ خیر بچیاں بڑی ہوتی گئیں، اور ایک دن میری سہیلی اپنے بیٹے کے لیے میری بڑی بیٹی کا رشتہ لے کر آئی، اور اس بات کا علم جب میرے سسرال والوں کو ہوا تو میری ساس نے صاف صاف منع کر دیا اور کہا، ہمارے ہاں بیٹیوں کی شادی خاندان سے باہر نہیں کی جاتی۔ میری چاروں بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں اور وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتی اور ایک ہی کمرے میں اکٹھی سوتی، جبکہ میں دوسرے کمرے میں اکیلی سوتی۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی پرورش بہت اچھے سے کی
और वो बापर्दा थी, एक दूसरे के लिए जान देने वाली थी। मगर कुछ अरसे से मुझे चारों बेटियों की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। वो एक ही बेड पर सोती थी, इसलिए मुझे यही लगा कि जगह जगह बीमार हो गई हैं और उसकी देखा देखी दूसरी बेटियां बीमार हो गई हैं। मैंने जब लड़कियों से कहा चलो तो मैं डॉक्टर के पास ले चलूँ, तो वो चारों ही घबरा गई और कहा हम बिल्कुल ठीक हैं, हमें कुछ नहीं हुआ। मगर मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, क्योंकि उनकी हालत बहुत मुझे ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ अजीबोगरीब लग रही थी। उन्हें चक्कर आ रहे थे, कह भी कर रही थी। ऐसा तो तभी होता था जब कोई औरत हामला हो जाए। मगर मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी बेटियां तो इंतहाई नेक हैं, घर और मदरसे के अलावा कहीं आती जाती नहीं है। मेरे दिल में शक की जड़ें मजबूत हो रही थी। मैं हरगिज़ भी ये सोचना नहीं चाहती थी कि मेरी बेटियां हामला है। मगर जब मैंने एक डॉक्टर को घर बुलाया तो उसने चारों को एक नज़र देखकर मुझसे कहा कि मैं इनको चेकअप नहीं कर सकती, बेहतर होगा कि आप किसी और डॉक्टर को घर पर मत बुलाएं और इन चारों को मेरे क्लिनिक पर ले आएँ, क्योंकि उनकी हालत से मुझे लगता है कि चारों लड़कियां माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर की इस बात से मुझ पर क़यामत टूट पड़ी थी। यानी मैं जो सोच रही थी वो सच था। एक साथ मेरी चारों बेटियां हामला हो गई थी। मैं तो ये जानकर कांप ही गई। मेरे साथ ये क्या हो गया था। मेरी कमारी बेटियां हामला हो गई थीं, मगर कौन था वो जिसने मेरी बेटियों के साथ ये सब किया था। मैंने ज़िंदगी में अपनी बेटियों पर कभी हाथ नहीं उठाया था, मगर उस दिन डॉक्टर के जाने के बाद मैंने अपनी बेटियों को बहुत मारा। मुझे लगा कि वो मुझे सच बता देंगी कि ये गुनाह किसने किया है, पर वो सब मेरी मार तो खाती रही, मगर मुँह से एक लफ्ज़ नहीं निकाला। मैं मार मार कर और पूछ पूछ कर थक गई, मगर सब ने जैसे फैसला कर रखा था कि मुझे कुछ नहीं बताएंगी। उसी रोज़ मेरी सहेली मुझसे मिलने आ गई। उसने मेरी बेटियों को रोते हुए देखा तो मुझसे पूछने लगी क्या बात है। मैं अब अपनी दोस्त से क्या छुपाती, उसे मैंने सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर वो कहने लगी तुम ऐसा करना, आज रात बेटियों के कमरे में अचानक चली जाना और उन्हें मारने की बजाय उन पर नज़र रखो। मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ तुम्हें पता चल ही जाएगा। मैंने सोचा कि मेरी दोस्त मुझे एक ऐसी अजीब सी तरकीब बता कर गई है, लेकिन चूँकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सोचा कि चलो अपनी दोस्त के कहने पर रात को मैं ये भी करके देखती रहती हूँ। वो कहने लगी जब मैं अपनी दोस्त के कहने पर रात को अपनी बेटी कमरे में चली गई और उन पर से कंबल बिठाया, तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि एक बेटी तो कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने घबराते हुए कहा महविश किधर है। बाकी तीनों घबरा कर उठ गई और कहा अम्मी वो इधर कहीं होगी, वो कहाँ जा सकती है। मैंने सारा घर छान मारा, लेकिन मुझे अपनी बेटी कहीं नहीं मिली। अभी मैं कुछ सोच ही रही थी कि अचानक मुझे अपनी बड़ी बेटी आती दिखाई दी। मैंने पूछा कहाँ से आ रही हो, तो कहने लगी मैं वॉशरूम गई थी। मैंने उसे मशकूक नज़रों से देखा, क्योंकि मैंने वॉशरूम चेक किए थे, नहीं थी। मैं कुछ कह नहीं सकती थी। मेरी बेटी वाकई वॉशरूम में मौजूद भी हो गई या नहीं। खैर मैं वापस अपने कमरे में आ गई और उसके बाद मैंने अपनी बेटियों पर नज़र रखी, लेकिन वो वाकई घर से कभी किसी फजूल काम के लिए नहीं निकली थी। फिर वो सब एक साथ कैसे हामला हो गई। मेरा दिमाग तो बस यही सोच सोच कर फटा जा रहा था कि वो औरत इतना बड़ा बताकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली मैं तो ये बात अपने शोहर से छुपा छुपा जहनी मरीदा बन गई हूँ। आप ही मेरे मसले का हल निकालें, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। अपनी कवानी बेटे को यूँ हामला होते देखना कितनी बड़ी अज़ियत है। कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि इस वक्त मेरी क्या हालत है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अभी तो ये रात मुझे आपको और मेरी सहेली को मालूम है। अगर ये बात फैल गई तो बड़ी बदनामी हो गई। मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे बताइए कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा अपनी बेटियों को कल हमारे साथ लेकर आना और मैं उनसे तफसील से बात करके मालूम करूँगी कि उनके साथ ये सब किसने किया है। वो कहने लगी उनका घर से निकलना बहुत मुश्किल है, आप ऐसा करें कि मेरे घर। मैंने अपने हुलिये में मामूली से रद्दोबदल किया और उसके घर चली आई। उसने अपनी बेटियों से मुझे दूर के रिश्तेदार कहकर मुतारफ़ करवाया। चारों बेटियां बिल्कुल एक ही जैसी थीं, सादा मासूम भी बहुत लग रही थी। देखने से लग ही नहीं रहा था कि वो इतना बड़ा काम कर सकती हैं कि बगैर शादी के हामला हो जाए। कुछ तो ऐसा था जो लड़कियां अपनी माँ से छुपा रही थी। मैंने वहाँ 2 से 3 दिन रुकने का इरादा किया ताकि मैं सारी सूरत हाल का अच्छे से जायज़ा लेकर हकीकत तक पहुँच सकूँ। लड़कियों के कमरे में जाने के बाद मैंने उनकी माँ से पूछा तुम उनकी शादी क्यों नहीं करवा देती, इस तरह तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। जवाब में उस औरत ने मुझे ऐसी हकीकत बताई कि मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। कहने लगी कि मेरी इन बेटियों की शादी नहीं हो सकती क्योंकि उनके बाप और मेरी सास ने मना कर दिया है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ रस्म है अगर ज़्यादा बेटियाँ पैदा हो जाएं तो उनकी शादियाँ नहीं की जाती। मैं ये सुनकर चौंक गई और कहा कि ये कोई कैसी रस्म है, ऐसा भला कहाँ होता है। वो कहने लगी यही तो मसला है, ज़मीन और जायदादों के चक्कर में ये लोग अपनी बेटियों की शादी भी नहीं करते। अब मेरी जान निकली जा रही थी, किसी को पता चल गया तो उनका बाप हम माँ बेटियों को अपने हाथों से मार डालेगा
میں نے لڑکیوں سے تھوڑی بہت بات چیت کرنے کی کوشش کی مگر کسی نے ڈھنگ سے جواب نہیں دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ انہیں میرا اپنے گھر میں آنا سخت ناگوار گزرا ہے۔ وہ لڑکیاں اندر سے کافی چلاک تھیں۔ میں وہاں 3 دن رہی اور اپنی طرف سے بھرپور پتہ چلانے کی کوشش کی۔ وہ لڑکیاں مجھ سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتی تھیں۔ آخر میں نے ایک ہی نتیجہ نکالا اور ان کی ماں سے کہا، مجھے نہیں لگتا تمہاری لڑکیاں حاملہ ہیں، تم ایک بار کسی اور ڈاکٹر سے چیک اپ کرواؤ تاکہ سچ اور جھوٹ کا پتہ چل سکے۔ میں وہاں سے واپس آ گئی کیونکہ میں اتنے دن وہاں رہ کر اپنا کلینک بند نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا شاید وہ دوبارہ آئے گی مگر وہ نہیں آئی، شاید اس کا مسئلہ حل ہو گیا ہوگا۔ پھر اس بات کو کافی عرصہ بیت گیا، یہاں تک کہ 7 ماہ گزر گئے۔ میں ان سب باتوں کو بھول چکی تھی مگر آج 7 ماہ بعد میرا بھائی جس لڑکی کو میری بھابھی بنانا چاہتا تھا، اسے دیکھ کر ساتوں آسمان میرے سر پر آ گر پڑے تھے۔ میرا بھائی کافی عرصے سے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور میں اس سے کہتی تھی ٹھیک ہے تم گھر کا ایڈریس بتاؤ، ہم رشتہ لینے چلے جائیں گے، مگر وہ کہتا تھا میں پہلے اس لڑکی کو آپ سے ملوانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا ایک مسئلہ ہے جسے صرف آپ ہی حل کر سکتی ہیں۔ میں نے اسے کہا کسی روز شام کو اس لڑکی کو گھر لے آنا، اور آج وہ جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اسے گھر لے آیا تھا، اور میں اس لڑکی کو دیکھ کر میں نے اسے پہچان لیا تھا مگر اس لڑکی نے مجھے نہیں پہچانا تھا۔ وہ اسی روز کی بڑی بیٹی مہوش تھی۔ اسے دیکھ کر تو میں سراٹے میں ہی آ گئی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کو کہا کب سے جانتے اس لڑکی کو؟ وہ کہنے لگا 1 سال سے زیادہ جانتا ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں۔ 1 سال سے، یعنی اگر وہ لڑکی تب سچ میں حاملہ تھی تو پھر اس بچے کا باپ؟ اس سے آگے مجھ سے سوچا نہ گیا۔ میں نے غصے میں اپنے بھائی کو کہا جہاں تک میں جانتی ہوں آج سے 7 ماہ قبل یہ اور اس کی باقی 3 بہنیں ایک ساتھ حاملہ تھیں۔ کیا اس کے ہونے والے بچے کے باپ تم تھے؟ میری بات سن کر اس لڑکی کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ میرا بھائی بھی تھنگ رہ گیا تھا۔ مجھے کہنے لگا آپ بھی تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، یہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے، یہ تو پیروں کے گھرانے سے ہے، پردے دار اور بہت شریف ہے۔ میں نے اس لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے اپنے بھائی کو کہا تم ذرا باہر جانا، مجھے اسے اکیلے میں کچھ سوالات کرنے ہیں۔ اس کے باہر جاتے ہوئے لڑکی گھبراتے ہوئے انداز میں کہنے لگی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں ہوں، اور آپ اتنا بڑا الزام مجھ پر کیسے لگا سکتے ہیں؟ میں نے جب اسے بتایا کہ آج سے 7 ماہ پہلے ایک روز میں ہی تمہاری ماں کی رشتہ دار بن کر تمہارے گھر میں رہنے آئی تھی تو اس کے پاس وہ کوئی راستہ نہ رہا، تب وہ لڑکی بہت گھبرا گئی اور کہنے لگی میرا نام تو اب جانتی ہیں اور یہ بھی کہ ہم 4 بہنیں ہیں، ہم نے شروع سے صرف اپنی ماں کو ہی اپنے آس پاس دیکھا تھا، باپ کیا ہوتا تھا ہم بہنوں کو معلوم ہی نہیں تھا۔ ہم جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی ہمیں معلوم ہوتا گیا کہ ہمارا ایک باپ بھی ہے، لیکن اسے ہماری کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ہم بہنیں ایک دوسرے کی دکھ سکھ کے ساتھی تھیں، ہمیں ایک دوسرے سے بہت پیار تھا، ہمیں ایک ہی کمرے میں سوتی تھی، کبھی کبھی ہم کھیلتے ہوئے باہر کی طرف چلی جایا کرتی تھی۔ ایک روز اتفاق سے ہماری ملاقات محلے کی ایک آنٹی سے ہوئی، وہ ہمیں بہت پیار کرتی تھی۔ ہم مدرسے سے واپسی پر اکثر ان کے گھر چلی جایا کرتی تھی۔ ان کا نام عالیہ آنٹی تھا۔ وہ ہماری امی کی کزن تھی کیونکہ ایک روز عالیہ آنٹی نے بتایا کہ وہ پہلے میری امی کے ساتھ رہتی تھی اور پھر انہوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کی تھی کیونکہ وہ اس خاندان میں ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جس میں ان کی شادی ہونے جا رہی تھی۔ آنٹی نے ہمیں بتایا کہ ہمارا باپ کبھی ہماری شادی نہیں ہونے دے گا کیونکہ اس خاندان کی سالوں سے رسم ہے کہ جب زیادہ بیٹیاں ہو جائیں تو ان کی شادی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو جہیز کی صورت میں جاگیر اور وراثت میں حصہ دینا پڑتا ہے، اس لیے ہمارا باپ کبھی بھی ہماری شادی نہیں کرے گا۔ مجھے ان باتوں میں یقین نہیں آتا تھا، لیکن ایک دن جب میں نے خود اپنے باپ اور دادی کو باتیں کرتے سنا تو مجھے یقین ہوا۔ میری دادی کہہ رہی تھی کہ اپنی بیوی کو سمجھا دے کہ اپنی بیٹیوں کو شادی کرنے کا خیال دل سے نکال دے، ہم کوئی پاگل ہیں کہ ان لڑکیوں کی شادی کر کے انہیں جہیز میں اچھی خاصی جائیداد دیں۔ میرا باپ کہنے لگا آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے اماں، مجھ سے بھی 1-2 لوگوں نے بات کی مگر میں نے صاف منع کر دیا۔ میں نے یہ سب عالیہ آنٹی کو بتایا تو وہ کہنے لگی میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں تمہاری ماں سے بھی بات نہیں کر سکتی کیونکہ میں سب سے چھپ کر یہاں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوں، مگر میرے پاس ایک پلان ہے، تم چاہے اس پر عمل کرو گی تو تمہارے ماں باپ خود تمہاری شادی کروائیں گے۔ میں نے پوچھا کیسا پلان؟ تو انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ ہم 4 اپنی ماں کے سامنے حاملہ ہونے کا ناٹک کریں اور وہ ہمیں ایک ایسی دوائی دیں گے جس سے کچھ دنوں کے لیے ہمارا پیٹ پھول جائے گا مگر اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، تب مجبوراً ہمارے گھر والوں کو ہماری شادی کرنا پڑے گی۔ اور انہی دنوں میری ملاقات آپ کے بھائی سے ہوئی تھی۔ مدرسے سے واپسی پر اکثر ہماری بات چیت ہونے لگی، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ اگر مجھے اپنی آزادی چاہیے تو مجھے ایسا کرنا ہوگا۔ عالیہ آنٹی نے کہا تھا کہ جب تمہارے ماں باپ تک خبر پہنچے گی تو وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر تمہاری شادی کروا دیں گے۔ انہوں نے میری چھوٹی دونوں بہنوں کو بھی اپنی بہوؤں بنانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے ہم چاروں نے ایسی اداکاری کی کہ اماں کو شک ہو گیا تھا۔
سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ آنے قریب دادی کو پتہ چل جاتا اور پھر ابا کو بھی، مگر اس سے پہلے آپ کو ماں ہمارے گھر لے آئی اور آپ نے اپنی حالت دماغی سے یہ جان لیا کہ ہم حاملہ نہیں ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد اماں نے کسی اور ڈاکٹر سے ہمارا چیک اپ کروایا اور ان کو پتہ چل گیا کہ ہم ناٹک کر رہی ہیں اور ہمارا سارا پلان فیل ہو گیا۔ میں نے اپنی ماں سے بہت کہا کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر وہ یہی کہتی رہی کہ ہم بہنوں کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی۔ انہیں عالیہ آنٹی کے بارے میں بھی پتہ چل گیا تھا۔ اماں بہت ناراض ہوئی اور ہمارا ان سے ملنا جلنا بند ہو گیا۔ میں 24 سال کی ہو چکی ہوں اور شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر میرے گھر والے ایسا نہیں چاہتے، اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، مگر مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ کو سب کچھ یاد ہوگا۔ میں نے ساری کہانی سنی تو میرے دل میں ایک عرصے سے جو بے چینی تھی وہ بھی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ میں اکثر سوچتی تھی کہ نہ جانے میرے وہاں سے آنے کے بعد ان لڑکی کا کیا بنا ہوگا، وہ سچ میں حاملہ تھی یا ناٹک کر رہی تھی۔ آج ان سب سوالات کے جواب مل گئے تھے۔ اب یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اس مسئلے کو بھی حل کروں، اس لیے میں اس لڑکی کے باپ و دادی سے ملی۔ میں نے ان کو اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دیا کہ ہم جہیز یا وراثت کے نام پر 1 روپیہ نہیں لیں گے، بس آپ اپنی لڑکی کو رخصت کر دیں۔ ان کو اور کیا چاہیے تھا، انہوں نے مان لیا اور یوں میں اپنے بھائی کی پسند کو باعزت طریقے سے دلہن بنا کر گھر لے آئی۔ میری دیکھا دیکھی عالیہ نے بھی یہی کیا اور اس نے بھی 2 لڑکیوں کا بنا جہیز کے قبول کر لیا تھا۔ اب باقی ایک بیٹی رہ گئی تھی، اس کی شادی بھی میں نے اپنے خاندان میں کروا دی تھی اور جہیز اپنی طرف سے دے دیا تھا۔ عالیہ کو بھی میں نے سب نے معاف کر دیا تھا اور اس کی بھی سب سے صلح ہو گئی تھی۔ 4 لڑکیاں آج اپنے گھر میں خوش ہیں اور ان کی ماں بھی بہت خوش ہے کہ ان کی بیٹیوں کی زندگی اس گھٹیا رسم و رواج کی بھینٹ نہیں چڑھی۔ میں سوچتی ہوں کہ جو لوگ بیٹیوں کو نجائز حق نہیں دیتے اور وراثت میں حصہ دینے کے ڈر سے ان کی شادیاں نہیں کرتے، قیامت والے دن وہ کیا جواب دیں گے؟ اپنے پیارے سے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔